دہل جس کی ہے بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا بیان سنتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت کے معاملات میں بھی اور اس عالم میں تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی مختار کل بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا استعمال فرما کر اپنے غلاموں کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، ان سے مصیبتوں اور پریشانیوں اور بلاؤں کو رفع فرماتے ہیں، اور شریعت کے احکام میں بھی اپنے اختیارات کا اظہار فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معجزے کی صورت میں جو کمالات ظاہر فرماتے ہیں، ان معجزات کا تعلق صرف زمینی اشیاء سے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی بادشاہت اور آپ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، اور آسمان کی اشیاء بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور فرمان کے تابع ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم اس بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا اختیار عطا فرمایا کہ آپ کی حکومت چاند پر بھی ہے، خواہ بچپنے کا عالم ہو یا نبوت اپنے شباب پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلی کا اٹھنا ہوتا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بدل دیتا ہے، اور اس طرح سارے عالم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہوتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بظاہر زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں پر بھی حکومت فرما رہے ہیں۔ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیگر اشیاء کی طرح چاند پر بھی حکومت اور اختیار عطا فرمایا۔ اس سے متعلق بہت سی روایات اور احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں بھی چاند پر تصرف فرماتے ہیں، اور جب نبوت اپنے شباب پر ہوتی ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے شق القمر کا معجزہ ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس انگلی کا اٹھنا ہوتا ہے اور آسمانی چاند شق ہو جاتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا سب پر اظہار ہوتا ہے۔ ابتداءً ہم وہ روایت سنیں گے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کے عالم میں چاند پر تصرف کرنے کا اظہار ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے اس بچپنے کے کمال کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچپنے کے عالم کے اختیار کا ذکر فرمایا ہے، اور اس روایت کو کئی محدثین نے اور کئی مصنفین نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کا مختصراً تعارف سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی بیان کردہ روایت بھی سنیں گے۔
چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات المصابیح کی شرح مرآت المناجی میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ واقع فیل سے پہلے پیدا ہوئے اور عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال بڑے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خادم کعبہ، حجاج کو زمزم دینے والے اور کعبے کو آباد کرنے والے تھے۔ جو طواف کعبہ کرنے آتا اس سے آپ تقوی و طہارت کا عہد لیتے۔ آپ نے اپنی وفات کے وقت 70 غلام آزاد کیے، 88 سال عمر پائی اور 12 رجب المرجب جمعے کے دن سن 32 سنہ ہجری کو وفات پائی اور بقی میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ چنانچہ امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بارش کو طلب فرماتے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الاستسقاء میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جب لوگ قحط میں مبتلا تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے، فتسقینا، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلے سے بارش عطا فرماتا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں فَيُسْقَوْنَ، تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے مسلمانوں کو بارش سے سیراب فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف لطیف کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب المعروف خصائص کبریٰ میں اس روایت کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلائل النبوہ اور البدایہ والنہایہ اور کنز الامال اور دیگر کتب میں علماء نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ام مکرم سید اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور سے عرض کی، مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجزے کا دیکھنا ہوا، یعنی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کی طرف مائل ہونے کا سبب ذکر کیا اور عرض کی، رأیتک فی المہدی تناغ القمر، کہ یا رسول اللہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا عالم ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے عالم میں گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے، اور آگے ذکر فرماتے ہیں وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے ہیں، جس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، انی کنت احدثہ ویحدثنی، کہ اے میرے چچا ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، ویلہینی عن البکا، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا، واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش، اور اے میرے چچا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اختیار عطا فرمایا، بچپنے کے عالم میں مجھے وہ سماعت عطا فرمائی کہ صرف میں چاند سے باتیں ہی نہیں کرتا بلکہ میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدے میں گرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے قصیدہ نور میں یوں فرماتے ہیں،
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں اس روایت کو، اور وہ روایت جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سورج پر اختیار ظاہر ہوتا ہے، یعنی اپنے تصرف سے سورج کو غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع فرماتے ہیں، اور بچپنے کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کمال کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند حرکت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب خلافت کبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے۔ آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے، آفتاب و مہتاب درکنار واللہ العظیم، ملائکہ مدبرات الامر کہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھ پر ہے، محمد الرسول اللہ خلیفۃ اللہ العظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ساری مخلوق کے لیے عام فرما دیا، تو اسی کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بھی سارے عالم اور ساری مخلوق پر جاری فرما دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جناب سے عطا کردہ اختیارات کا اظہار اور صدور تمام مخلوق پر فرماتے ہیں۔ اب آئیے اس عظیم الشان معجزے کا ذکر سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت اور قدرت عطا فرمائی کہ کفار کے مطالبہ کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، جس کو تاریخ اسلام میں اور علماء کی اصطلاح میں شق القمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی معجزہ شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وانشق القمر، شک ہو گیا چاند، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے اسی معجزے کا ذکر فرمایا کہ جب کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزے کا مطالبہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے مطالبے پر اس معجزے کا اظہار فرمایا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف لطیف شان حبیب الرحمن میں اسی آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے یمن کے والی حبیب ابن مالک کو لکھا کہ تیرا دین مٹایا جا رہا ہے، جلد آ۔ حبیب یہ پیغام پا کر فوراً مکہ مکرمہ آیا۔ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سی غلط باتیں کہیں۔ ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ حبیب کا اہل مکہ پر اچھا اثر ہے، یہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ دین قبول نہ کریں۔ حبیب نے کہا کہ دونوں فریق کی گفتگو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا بھی کلام سن لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں تشریف لے گئے تو تمام مجلس میں ہیبت چھا گئی اور کسی کو کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر حضور علیہ السلام نے خود ہی دریافت فرمایا کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ حبیب نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضور نے دعوی نبوت فرمایا اور نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ فرمایا جو تو کہے وہ معجزہ دکھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ مد مقابل سے فرما رہے ہیں کہ تم جو معجزہ کہو گے اس معجزے کا اظہار میں کر کے دکھاؤں گا۔ عرض کیا کہ میں تو آسمان کا معجزہ چاہتا ہوں، یعنی
حبیب یمنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کی ذات سے آسمانی معجزے کا ظہور چاہتا ہوں، پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں کیا تمنا ہے۔ فرمایا چل۔ کوہ صفا پر تشریف لے جا کر پورے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک دوسری طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب دوسری بات سن، تیری ایک لڑکی ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کی شفا ہو جائے، اس کو بھی شفا ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب یمنی کے مطالبے پر آسمانی معجزے کا اظہار بھی فرمایا اور حبیب یمنی کے دل کی بات بھی جان لی، اور حبیب یمنی کی بیٹی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے ذریعے شفا بھی عطا فرما دی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ اس کی شفا ہو جائے، اس کو بھی شفا ہوئی، یہ سنتے ہی حبیب بے اختیار پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان لے آئے۔ جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا، دروازے پر آواز دی، وہ معذور لڑکی جو زمین سے اٹھ نہ سکتی تھی اٹھ کر آئی، دروازہ کھولا اور باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیب نے پوچھا کہ بیٹی تو نے کلمہ کہاں سے سنا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا جو فرماتے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ تو مکے میں آ کر مسلمان ہوئے اور تو یہاں کلمہ پڑھ لے تو تجھ کو ابھی شفا ہو جائے۔ میں جو صبح کو اٹھی تو کلمہ زبان پر جاری تھا اور ہاتھ پاؤں سلامت تھے۔ سبحان اللہ۔ تقریباً تمام جلیل القدر صحابہ کرام اور عام مفسرین کا یہی فرمان ہے کہ چاند کے چرنے کا واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا۔ اب جو شخص کہے کہ اس سے مراد ہے کہ قیامت میں چرے گا، وہ بد مذہب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل چیرا گیا اور حضور علیہ السلام کی انگلی پاک کے اشارے سے چاند چرا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا ہوئے۔ چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور اور معروف تصنیف صحیح بخاری شریف میں بھی اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے مختلف صحابہ کرام سے احادیث ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان انس قال، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سأل اہل مکہ ان یریہم آیا، کہ اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی یعنی معجزے کا مطالبہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک معجزہ دکھائیں۔ فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یریہم آیا، کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کے مطالبے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دو ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حرا پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شق القمر کے معجزے کا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں،
یہ آپ کے بچپنے کے عالم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپنے کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں سے چاند حرکت کرتا، اور انہی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد کے اس عظیم الشان معجزے کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ انشق القمر فی زمان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی معجزے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت و اختیار اور حکومت کا بیان کرتے ہوئے اپنے کلام میں یوں فرماتے ہیں، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اختیارات کا بیان سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ چاند پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تابع دیگر اشیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے عالم میں ہو یا نبوت اپنے شباب پر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور معجزہ چاند کے دو ٹکڑے فرماتے ہیں اور چاند پر اپنی حکومت اور تصرف کا اظہار فرما کر ساری کائنات کو، ساری دنیا کو حیران فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت عطا فرمائے اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات سے متعلق چند اور احادیث اور روایات و واقعات آپ کی گوش گزار کیے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دہل جس کی ہے بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔